الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء
وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. جزاک اللہ جناب. بہت شکریہ آپ کا. کافی قاری صاحب بہت ہی خوبصورت. آپ نے کون سی آیات تھی جن کا یہ تلاوت کیا؟ سورہ احزاب کی آیات اور ختم نبوت کے متعلقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا اس میں. ماشاءاللہ الحمدللہ. جزاک اللہ. تو نبیہ کیا حال ہے آپ کی جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی. 11ویں روزے کی جانب ہم آج بڑھ رہے ہیں. ہاں اور میں تو دوسرا کھو سا عشرہ گیا تھا قاری صاحب جب اس بہت تلاوت کرتے ہیں. بہت خوبصورت تلاوت تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پروگرام کا آغاز ہی ایکچولی اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے بڑے پیارے ہمدانی صاحب ہیں اور جو بھی نعت خواں ہوتے ہیں, آج سائرہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑی ہی میٹھی ان کی آواز ہے, بہت پیارا پڑتی ہیں. تو یقینی طور پر آج بھی ان سے بڑا زبردست کلام سنیں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء کرام کی روشنی میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ یقین کریں گھر جا کر بھی میرا میاں اکثر سارکاسٹکلی کہتے ہیں کہ تم اینکر ہو بھائی, تم سے نہیں جیت سکتے, تمہارا کام ہی بول رہا ہے ٹی وی پہ جا کے. سو آئی یوز ٹو سے ہم کہ نہیں, ڈیلی اتنی طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اتنا کچھ سیکھتے ہیں, اتنی لرننگ ہوتی ہے, تو وہ بڑی ہیلدی, بڑی اچھی ڈیبیٹ. ویسے بھی جو ہے اینکر جو ہیں وہ بدنام زیادہ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں جی, وہ چاہے فیمیلز ہو یا میلز ہو, کہتے ہیں جناب آپ لوگ تو بولتے ہی بہت ہیں. اور خواتین اینکرز ہو یا نہ, ان کو ویسے بھی زیادہ بولنے کا جو ہے نا وہ الزام. ہاں نہیں وہ ہے ضرور, لیکن وہ چونکہ جب بات ہوتی ہے اس میں تو بلا تفریق اس چیز کے اوپر ایک تو ہاتھ اوپر سے اینکر. ہاں اور ایک چیز تو یہ کہ ایک تو آپ بولتے زیادہ ہیں, اور دوسری بات ہے جناب اینکر ہے, مزے ہی ہیں, کیا زبردست آپ کی سیلریز اور ساری چیزیں وہ سب سے زیادہ اٹک کے. آپ سے ویسے کبھی کسی نے پوچھا کہ اینکر بننے کی ریسیپی کیا ہے؟ نہیں, مجھ سے اکثر یہ لوگوں نے جو بہت زیادہ سوال پوچھے وہ یہ پوچھا ہے کہ آپ خبریں یا سب کچھ یاد کر کے آپ لوگ بولتے ہیں. تو یہ سوال جب سے مارننگ شو سٹارٹ ہوئے تب سے کم ہو گیا, ورنہ پہلے تو جب نیوز میں تھی تو بس ہر بندہ وہ آپ یاد کرتے ایسے یاد کر لیتے. اینڈ پہ میں کہنا شروع کی ہاں بھائی یاد پڑے نا ذرا, آسان کام نہیں ہے. اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں جناب ریسیپی کیا ہے, کوئی طریقہ بتائے, کوئی چیزیں بتائے, کوئی اس طرح سے کرے. تو بہرحال جناب ریسیپی تو کسی ایک پرٹیکولر تو ہے نہیں. اب میں تو جواب دیتا ہوں, یہ کوئی ہنڈیا تو ہے نہیں آپ نے کہ مسالے ڈالے, گوشت ڈالا اور چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو تیار کر دیا. ویسے میں بتاؤں دو چیزیں مجھے میرا ان پہ بڑا فرم بلیو ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا ہارڈ ورک, وہ تو ہے کسی بھی فیلڈ میں ہونا, کچھ بھی آپ کریں اس میں آپ کا ہارڈ ورک. اینڈ سیکنڈ تھنگ آئی بلیو آپ کے جو پیرنٹس کی دعا ہوتی ہے وہ آپ کو بالکل ایسی بہت آگے لے جاتی ہے. یہ بات درست ہے. یعنی کبھی میں تو کم از کم کہتا ہوں I never thought about کہ یہ چیز کبھی آپ نے شاید نہ سوچا ہو. بلکہ میں اکثر اپنے میاں سے کہتی ہوں کہ میں تو بڑا تھوڑا مانگ رہی تھی, اللہ نے تو بہت, میں تو سوچا ہی نہیں تھا. میں تو جتنا شروع میں ملا, بڑے وہ انٹرنشپ کے دنوں کی بات ہے, میں تو اس میں بڑا خوش ہو گئی تھی. لیکن اللہ نے آپ کی زندگی میں کچھ پلانز رکھے ہوتے ہیں. ایسی ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ جناب آپ کچھ اور سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ نے کوئی اور راستہ چنا ہوتا ہے, آپ کسی اور راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, اللہ نے آپ کے لیے اس سے بہت اچھا راستہ چنا ہوا ہوتا ہے. تو یہی وہ چیزیں, اور اس ٹرانسمیشن کے اندر ایک انگریڈینٹ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, شاید کوئی سنے, شاید کسی کے دل تک. کبھی بھی جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں, یہ بات میں بڑے دل سے کر رہی ہوں, کبھی بھی کسی انسان کا بھی دل مت دکھائیں. یہ اتنی بڑی لائف ٹائم کے لیے ٹپ ہے, کیونکہ آپ جس کے ساتھ برا کرتے ہیں, فرید میرا یہ ماننا ہے کہ وہ لوٹ کر ہمارے تک پہنچتا ہے. اگر میں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ میرے ساتھ برا نہیں کریں گے, مجھے آپ سے نقصان نہیں ہوگا, مجھے کہیں اور سے نقصان ہو رہا ہوگا اگر ہم سمجھیں. ایک چیز آپ کی اسی چیز میں ایڈ کر دوں, پھر اپنے موضوع کی طرف بھی چلتے ہیں. اور چیزوں کے اندر بعض اوقات ایسی بھی چیزیں آ جاتی ہیں جہاں پہ انسان ہے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے, چیزوں کے اندر ہے. ایک چیز ہے کہ ٹو ایرر از ہیومن. میرے والد صاحب اکثر بیشتر جب وہ ایڈیمز اور فریزز اور ہمیں پڑھاتے تھے چیزیں, تو وہ ایک چیز ہوتی تھی جس کے اندر لکھتا ہے کہ ٹو ایرر از ہیومن اینڈ ٹو فارگیو از ڈیوائن. انسان غلطی کرتا ہے, وہ غلطی کرتا ہے, لیکن ریلائز ہونا چاہیے, لیکن آپ معاف کرنے کی بھی جو آپ کے اندر جو عادت ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں, چیزیں اکثر بیشتر ہم نا وہ جسے کہتے ہیں الزام تراشی, ایک دوسرے پر الزام عائد کرنا. تو بڑا وہ ہے کہ جو خاموش رہے, اور خدا کی ذات سے بہتر انصاف یا بدلہ کون لے سکتا ہے. ہم تو بڑا چھوٹا سوچ رہے ہیں. ایک اور بات بتاؤں آپ کو, بعض اوقات ہوتا یہ کہ آپ ٹھیک ہے آپ غلط ہیں, اگلا آپ کے اوپر بہتان لگا, ایک ہے الزام اور ایک ہے بہتان. بہتان وہ چیز ہے جو آپ نے نہیں کی ہوئی اور وہ لگا رہا ہے. تو یقین جانیے کہ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی شاید معمولی غلطی پہ آپ اس پہ بہتان لگا رہے ہیں, اللہ
اس بوتان لگانے پہ وہ تو سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے اور آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا پھر دکھاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. تو بہرحال ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. آج ہمارا جو موضوع ہے اس میں کرپشن, رشوت, ناپ تول میں کمی, ایک ایسی چیز جو ہمارے معاشرے کا یہ ناسور بن چکی ہے. ہمارے ہاں اس چیز کو عام سمجھا جانے لگا ہے, اس چیز کو فیشن سمجھا جانے لگا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اچھا رہن سہن, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, موبائلز, گاڑی, بنگلہ, ہر چیز اس کی بنیاد کے اوپر. میں سب کی بات نہیں کر رہا, یہ قطعاً نہ سمجھیے گا کہ سب کی بات ہے, لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا خاص کر یہ بڑا ایک مسئلہ بن جو اس طرف ہیں تو وہ اس بنیاد کے اوپر, اگر اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوگی تو پھر آپ جان لیجئے کہ وہ عمارت کیسی ہوگی. آج اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. نبی, سوال آج کا کیا ہے اور گفتگو کو آگے آج کا سوال جب ہم جناب اناؤنس کریں اور ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دکھا دیں, نمبر ہمارا جناب چلنا شروع ہو جائے گا اب سے کچھ دیر کے بعد, تو آپ نے نمبر کرنا ہے اور جو سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت کون آپ کے پاس موجود تھا؟ صحیح جواب کے لیے آپ نے جناب کال کرنا ہے. مہمانوں کا تعارف میرے خیال سے فرید اب ہم کروا دیتے ہیں. ہنٹ دے دیں ویسے اس کے اندر؟ ہنٹ میرے خیال سے شاہ صاحب جب گفتگو کرتے ہیں ہنٹ مل جاتا ہے, سو وہ ہماری باتیں بھی, گفتگو بھی ہماری اس طرف جاتی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا I'm sure پھر بھی شاید وہ نہ پکڑ پاتے ہوں. لیکن دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں, ایک جو پہلے بھی میں نے کہی تھی کہ اگر آپ ایک عالم سے گفتگو کریں یا اس کی گفتگو سنیں تو کتنا کچھ وہ آپ کی جو ہے وہ 100 جو کتابیں ہیں, جو کتب ہیں, ان کو پڑھنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ صحبت اگر آپ کو مل جائے نا تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان یہ شخصیات, یہ لوگ موجود ہیں جو علم و فضل میں بہت بلند و برتر ہیں, اور ان سے سیکھنے کو ہمیں بھی ملتا ہے اور آپ تک بھی ہم یہ پیغام پہنچاتے ہیں. جناب آتے ہیں موضوع کی جانب. بسم اللہ, شروع کریں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج آپ نے بڑا اہم عنوان تجویز کیا ہے فرید بھائی. اللہ آپ کو اور میری بہن نبیہ کو اور ہمارے اس ادارے کو اجر عظیم عطا فرمائے, نور ٹی وی کو, کہ ناظرین کرام کے لیے اور عوام کی اصلاح کے لیے اس طرح کے عنوانات تجویز کرتے ہیں. اور پھر پیغام رمضان ایک بڑا خوبصورت ٹائٹل ہے کہ رمضان مبارک ہمیں کیا پیغام دینے آیا, اس پیغام کو ہم سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی میں ہماری فلاح ہے, اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. جو آپ نے آج عنوان طے کیا کرپشن, اور پھر آگے جو 2 اور آپ نے باتیں کی, ناپ تول میں کمی اور رشوت, اس طرح کی باتیں, یہ سب کرپشن کی کچھ شاخیں ہیں. وغیرہ اس میں کرپشن کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نجائز کاروبار ہے, کسی کا استحصال کرنا ہے, بہنوں کے حقوق دبا لینا, یتیموں کا مال کھا لینا, بے انصافی کرنا, یہ ساری چیزیں یہ مختلف شاخیں ہیں کرپشن کی. ام الجرائم یعنی کرپشن, یہ ماں ہے سب کی. بدعنوانی اس کو کہہ لیں آپ. اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی ہولناکی کا اندازہ یوں لگائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ایسی بیماریاں ہیں کہ جو ہلاک کر دینے والی ہیں, برباد کر دینے والی, انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی. ان میں اس طرح کی جو حرام روزی ہے نا, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 مہلک چیزوں میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ہمیں اس ضمن میں متوجہ فرمایا, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے, نجائز طریقوں سے, جس کو ہم کرپشن کہتے ہیں, یہ مت کھایا کرو, اور دوسروں کو خواہ خواہ گھسیٹ کر نجائز مقدمات میں پھنسا کر حکمرانوں کے پاس نہ لے کے جایا کرو تاکہ تم ان کے مال میں سے کچھ چیزیں ہتھیال ہو. رشوت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے واضح فرمایا کہ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی. یہ صحیح حدیث میں پڑھ رہا ہوں, رشوت لینے دینے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ دونوں جہنمی ہیں. اور ایک حدیث میں تو وراش کا لفظ بھی آپ نے استعمال کیا, وہ پتہ کون ہوتا ہے؟ دلال, وہ مڈل مین جس کو ہم کہتے ہیں آج اپنی اصطلاح میں, وہ سودے بازی کروانے والے, تو بروکر قسم کے. تو رشوت لینا آپ نے بات کی, دوسروں کے حق تلفی کرنا, دوسروں کے حق مار لینا, اور اپنا نجائز جو حق نہیں ہوتا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی مذمت فرمائی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل من نبت سحمہ من السحت, جس بندے کا گوشت, جسم کا گوشت حرام روزی سے تیار ہو گیا نا, پھر وہ یہ توقع نہ رکھے وہ جنت میں جائے گا. النار اولا بہ, اس کا یہ گوشت پہلے جہنم میں ضرور جلے گا, ضرور اس کا جہنم میں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے,
آپ فرماتے یا سعد اتی مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اگر تو نے اپنی روزی کو پاکیزہ رکھا نا تو میں اللہ کا رسول تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا، تیری ہر دعا قبول ہوگی۔ حرام روزی کھانے والا اس کی دعائیں، رمضان کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ قسم نبی پاک نے فرمایا بیت اللہ میں اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ جب حاجی جاتے نہیں عمرہ کرنے والے احرام باندھے ہوتے کہتے لبیک اللہم لبیک، اللہ جواب میں پتہ کیا فرماتا ہے بڑی محبت سے، ذرا غور لبیک کیجئے و گا، سعدیک، ذرا غور کیجئے گا اس بات۔ لبیک و سعدیک، تیرا آنا ہمیں قبول ہے، تیرا آنا ہمیں پسند ہے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور انہی کے ساتھ حرام روزی سے جانے والا جب وہ بھی اسی طرح حرام باندھا ہوا ہے، انہی کی طرح کی شکل ہے، وہ بھی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ بڑی جلالت سے فرماتے ہیں لا لبیک لک ولا سعدیک، اور نکمے انسان تیرا آنا ہمیں پسند ہی نہیں آیا، تیرا آنا ہمیں قبول ہی نہیں۔ آگے سنیے ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں زادک حرام و ملبسک حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لک، تیرے زاد راہ، تیرے احرام کی چادریں یہ سب حرام روزی سے، تیری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، بیت اللہ کے اندر اللہ کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ شاہ صاحب آپ یہ جو بات بتا رہے ہیں اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور ابو نعمان صاحب سے بھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے کہہ دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، غضب اللہ کا طاری ہو گیا نا، ریجیکٹ کر دے گا نا کہ بھائی بندہ کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں، میں موجود ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے حرام سے کمایا ہوا ہے، چلا جا، ہٹ جا، مجھے کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی۔ لیکن لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے جو ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کچھ معاف ہو گیا، گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، معاف کرنے والی وہ ذات ہے فرید، لیکن ڈیٹیل میں ہاں یہ میں اس چیز کے اوپر ذرا سر اس کو کیجئے گا، لیکن ہم کلام کی جانب بڑھیں گے، باری تعالیٰ ہے آج بالکل۔ اور حمدانی صاحب میرے والد محترم کی جگہ پر ہیں اور آج اتنے پیارے لگ رہے ہیں، بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہے ہیں، مطلب ماشاءاللہ میں تعریف کر رہی ہوں، اور اتنا نور آج چہرے پر آیا ہوا ہے اور آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ نبی میں نے آپ ایک جملہ بڑا پیارا بولا، نہ بھی بولتی تو ہمیں آپ کے بارے میں نا بہت اللہ نے دل میں احترام اور اعتماد ڈالا۔ حمدانی صاحب کیا ہے حمد باری تعالیٰ میں آج آپ نے بیٹا جو بات کی ہے نا، تو کئی جگہ آپ کی طرح بچی یا بچے گود میں ہوتے ہیں تو میری طرف غور سے دیکھتے ہیں، چلتا تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ دادا ابو دیکھ رہے ہیں کہ بابا دیکھ کیا دیکھ رہے ہیں، بچے کو پوچھتا ہوں بس ہیں پھر وہ کچھ ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی وہی بات کر دی کہ والد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے جناب۔ رہے لب نام خدا اللہ اللہ، رہے لب نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، جہاں میں تیرے نام کے گیت گاؤں، جہاں میں تیرے نام کے گیت گاؤں، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم،
محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، دوا اللہ 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 اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، رہے لب نام خدا اللہ اللہ، گناہگار ہے قادری جنم دل سے، گناہگار ہے قادری جنم دل سے، ہے محشر میں اس کا بچا اللہ اللہ، ہے محشر میں اس کا بچا اللہ اللہ، رہے لب نام خدا اللہ اللہ، میری خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر کہیں گے اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر۔ نبی اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں پھر۔ بالکل آگے بڑھاتے ہیں، اور جناب مفتی ابو نعمان رضوی سیفی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہے، آپ کو سر خوش آمدید کہتے ہیں ہماری پیغام رمضان کی نشریات میں۔ اور جیسا کہ شاہ صاحب بریک سے پہلے ذکر کر ہی رہے تھے، اچھا ایک پہلو یا ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی، ہمارے ہاں جب حاکم ملک تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو بڑی لان تان کا سلسلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ کہنا چاہتی ہیں چینج آف رجیم؟ میں اس بات کو یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ شاہ صاحب حدیث ہے یا قرآن میں کہ جیسی قوم ویسے حکمران، تو اگر ہم ہر چیز کا ملبہ یہاں پر اٹھا کر حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں، حکومت پر پھینک دیتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم کہاں کہاں رشوت لے رہے ہیں، کہاں کہاں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کتنا رزق حرام ہم اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، پھر ہم جا کے کسی کو بلیم کریں گے نا۔ میں آپ کی اس بات کو اور ایڈ تھوڑا سا کر دوں کہ جو آپ نے بات کی نا، بہت خوبصورت بات کی ہے۔ ہمیں نظر آتی ہیں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جناب وہ چور، وہ یہ، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب۔ بھائی آپ ہی اپنے درمیان، جو آپ اپنے ملازم کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں دیکھا، اپنے درمیان سے آپ ہی ان لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ آپ چھوڑ دیجئے، سب کو سیٹ اسائیڈ کر دیجئے، آپ سب حکمرانوں کی بات چھوڑ دیجئے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے، اگر کوئی سبزی فروش ہے وہ وہاں کر رہا ہے، ناپ تول میں جس کا ڈنڈی مارنی ہے وہ وہاں کر رہا ہے، ذخیرہ اندوزی وہ کر رہا ہے، گوشت والا پریشر کا گوشت ملا رہا ہے، مسالے والا لال اینٹ پیس کے لال مسالے میں ڈال رہا ہے، دھنیا کے اندر جو ہے وہ دھنیا کے اندر لکڑی کا برادہ ملا رہا ہے، یعنی ٹھیک ہے، دودھ والا دودھ میں دودھ نہیں ہے بلکہ پانی ملا رہا ہے۔ بھیا یہ کون سی چیز ہے؟ ٹھیک ہے، وہ آپ جسے آپ کی اصلی چیز کو وہ نقل بول کے کھلا رہا ہے۔ آپ خود تو ٹھیک ہو، آپ اگر کیا خود ٹھیک ہے؟ میرا تو سب سے پہلے سوال ہے کہ آپ خود ٹھیک ہے، خود آپ نے ملاوٹ چھوڑ دی، خود آپ نے ذخیرہ اندوزی چھوڑ دی، تو پھر آپ کسی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے، انگلی اٹھاتے ہیں وہ خراب ہے، میں کیا کر رہا ہوں میں نہیں دیکھ رہا۔ دودھ والے کو جو ہے وہ آپ نے کرٹیسائز کر دیا، اس کو کر دیا، دفتر میں آپ گئے، میں کہتی ہوں فرید دودھ والے تو بڑے چلے دور کی بات ہوگی، ان سے تو کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی رشتے، ہم تو اپنے سگوں کو نہیں چھوڑتے۔ بھائی وہ بات ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا مثال ہے چونا لگانے والی بات ہے، جہاں موقع ملتا ہے آج تو وہ کہہ رہے تھے نا کہ بھائی بھائی کا خون اگر پی رہا ہے یا خون سفید ہونے کی مثال، تو وہ یہ آج کے دور کے بارے میں ہی بات یہی والی چیز ہے۔ نوان صاحب اس کو ذرا کیجئے گا، ذرا بڑھائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم اپنی اس گفتگو میں آپ کا ٹائم لے لیا، بہرحال آگے بڑھائیں۔ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر یہی حکم فرمایا ہے کہ حلال کھاؤ، طیب اور طاہر رزق کھاؤ۔
اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ ہم نے حلال کو، طیب کو، طاہر رزق کو ہم نے خود خراب کر لیا ہے۔ گوشت والی دکان پہ گئے ہیں، گوشت تو بہت اچھا بکرے کا تھا، بیف کا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن جو پیسے ہم پاکٹ میں لے کے گئے نا وہ بے ایمانی کے ہیں، وہ بدعنوانی کے ہیں، وہ رشوت کے ہیں، وہ سود کے ہیں۔ ان پیسوں سے ہم نے جو رزق لیا، ان پیسوں سے ہم نے جو گوشت خریدا، ان پیسوں سے ہم نے جو راشن خریدا، کھانے پینے کی چیزیں خریدی، ہمارے لیے وہ کیا اثر انداز ہوں گے۔ اس طرح دوسری بات، جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ دودھ والا دودھ کے اندر اور مرچ مسالے والا لال اینٹوں کو پیس پیس کے، اب یہ اس طرح کر کر کے دودھ کے اندر ملاوٹ، نمک کے اندر ملاوٹ، مرچوں کے اندر ملاوٹ، مسالوں کے اندر ملاوٹ، اور کھانے پینے کی متعدد اشیاء، بلکہ یوں سمجھ لیں 99% ہمیں جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ ملتی ہیں، ان کو وہ ہمیں فروخت کر کے پیسے بھی اپنے منہ مانگے دام لے کر اب وہ مسجد میں جا کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ حج بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے پہ بھی جا رہا ہے، روزے بھی رکھی جاندے اور ہر ہو، سال جا رہا ہے عمرے پہ، روزے اور بھی ہمارے رکھی جیسے جاندے ہو، کہہ رہے ہیں یار نفل بھی پتہ پڑھی نہیں کیسے جاندے ہو، جا رہا ہے، قربانیاں بھی کیتی جاندے ہو۔ ہاں جی، بڑا رش کا بندہ کہ یار کیسے جا رہا ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ جب وہ بندہ بیت اللہ شریف جاتا ہے احرام باندھ کر، کتنا بڑا عمل ہے حج کا، چھوٹا عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باحثیت امتی ہونا، اور پھر اس کے لیے حج کا وہ عمل کرنا، یہ کتنا اقبال بلند اقبال کی نشانی ہے۔ لیکن وہاں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، نکل جا، دھتکار دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر وہ یہاں بیٹھ کر حلال حرام کی تمیز رکھے، حلال اور حرام میں تمیز رکھے، تو پھر یہاں پر اللہ کو پکارے تو آواز آسمان سے آ جاتی ہے، عرش الہی سے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو ادھر رزق حلال کھا رہے، رزق طیب رزق کھا رہے، تو تیری دعاؤں میں تاثیر بھی آ جائے گی۔ اور اگر حرام کا تو نے پیسوں کا وہ احرام باندھا ہے، تیرے پاس زیادہ راہ حرام ہے، تیرے پاس جناب ٹکٹ کے پیسے حرام ہیں، وہاں کے پیسے حرام ہیں، حرام طریقے سے وہاں پہنچا ہے، چور بازاری کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو پھر تیری دعا وہاں کیا مقبول ہوگی۔ اور ہمارے یہاں بدعنوانی میں ہم اتنے آگے نکل گئے، ہماری کرنسی پہ لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عین عبادت ہے، اور اسی کو رشوت کے طور پہ ہم دھڑا دھڑ دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا فرید، اگر دیکھا جائے کڑی سے کڑی ملائی جائے تو سر جی یہ ساری چیزوں کا جو آغاز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں جوان ہوئی، دفتر جانا شروع کیا، بالغ ہوئے تو ہم نے رشوت، یہ آغاز، یہ جو جڑ ہے نا، یہ بڑے بچپن سے ہمارے اندر نکل آتی ہے۔ یہ ہماری جو مائیں، ہمارے جو باپ، ہمارے جو سراؤنڈنگز ہیں، یہ بچہ وہیں سے ایڈاپٹ کر کے سب کچھ اپنے اندر لیتا ہے، اور وہی وہ بنتا ہے۔ ہم بچپن سے ہی بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں کہ دادی کو یہ نہیں بتانا، نانی سے آپ نے یہ نہیں کہنا، بابا گھر آئیں گے آپ نے یہ نہیں کرنا، فلانے کو یہ نہیں۔ تو یہ بیسکس ہی ہماری جڑیں ہی جو ہیں وہ کمزور ہے، اس لیے ہمیں کھوکھلے معاشرے کا حصہ ہے، سکھایا جاتا ہے۔ جی ابو ڈار صاحب، اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیجیے گا، میں شاہ صاحب کی طرف بھی آؤں گا اس کے اندر، کہ جو ایک تو یہ چلے ہو گئی رشوت ستانی ہے، ساری چیزیں ہو گئی، چیزیں ہیں بالکل، یہ تو وہ چیز ہے جس کے اوپر سوسائٹی میں بات بھی کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے وہ برا بھی نہیں سمجھا جاتا اس چیز کو۔ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے، اس پہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے اور کیا کس کے اوپر کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید میں احسن القصص بہت خوبصورت قصہ بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں پر یہ چیزیں بھی بتائی گئی ہیں جن امتوں کو زوال آیا ہے، جن امتوں کو تباہ و بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان میں جو معروف معاملہ یہ تھا کہ ناپ اور تول میں کمی بیشی، ناپ تول میں کمی بیشی ہمارے معاشرے کا اتنا ناسور بن چکا ہے کہ جو بندہ دینے والا ہے نا، برتن لینے والا دودھ اور ہے، اور جس برتن سے دودھ دیا جاتا ہے وہ اوزار جو ہم نے رکھے ہیں اور پیمانے جو رکھے ہیں وہ سارے اس کے اندر بے ایمانی کرنے والے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ ریڈی پہ یا دکان پہ، شاپ پہ، وہ آپ کو فروٹ دے رہا ہے، سبزی دے رہا ہے، تو اس نے نیچے وہ بٹا لگایا ہوا ہے اور اس میں پانی ڈالی جا رہا ہے سبزی کے اندر، اور فروٹ کے اندر دیتے ہوئے وہ اوپر سے بے ایمانی کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہیں، اور جو کسٹمر لینے والا ہے وہ بھی اتنا مظلوم نہیں ہے، وہ بھی ظلم کی انتہا کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ مفتی صاحب، یہاں پہ ایک سیکنڈ میں بات کو کمپلیٹ کر لوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سے پھل چرائی جا رہے ہیں، وہ ادھر بیچ میں اپنے اوزان میں کمی بیشی کر رہے ہیں اور یہ اوپر سے اس کی چوری کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ آوے کا آوا ہی ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ اور اس میں ہم کہیں کہ حکمران اچھا ہو، ہمیں خود کو بھی اچھا ہونے کی ضرورت ہے۔
اور ہر فرد واحد کو ایک ایک بندے کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم لفظی طور پر تو مانتے ہیں, علمی طور پر تو مانتے ہیں, باتوں کی حد تک تو مانتے ہیں, لیکن اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے کہ ہم اللہ ہمارا حاضر و ناظر ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین ہمارے دل کے اندر آ گیا نا تو پھر بے ایمانی بھی دور ہو جائے گی, کرپشن بھی دور ہو جائے گی, اور ناپ تول میں کمی بیشی بھی دور ہو جائے گی. پھر جب ناپ تول میں کمی تب بھی تو ہوگی نا کہ جب جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے, جب وہ زکوٰۃ بھی دے گا, جب صدقے کا بار بار ذکر کیا گیا, جب وہ صدقہ بھی دے گا, جو محروم طبقہ ہے, کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں, میرے دل میں خیال ہے, حالانکہ بالکل گنجائش نہیں ہے معافی کی, کہ یہ کتنا محروم طبقہ ہے, کیونکہ ہم نے جو اوپر والا طبقہ ہے اس نے شاہ جی ان کا خیال نہیں کیا, انہوں نے ان کے حقوق, ان کو زکوٰۃ نہیں دی, اور ان کے ہم نے ہمیشہ سے ان کو محرومی میں وہاں پہ بھی تو نبی ڈنڈی مار رہے ہیں نا. شاہ جی سے اسی میں شاہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں, برقرار نہیں رکھا کہ شاہ صاحب ہر چیز میں ہی ڈنڈی ہے. یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے نبی نے کہا زکوٰۃ دینے کی جب باری آتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یار یہ اتنا نہیں, اتنا ہونا چاہیے. ہم 10 دفعہ پوچھتے ہیں یار اتنا نہیں, اتنا, کوئی گنجائش نکالتے ہیں نا وہ جس کے اندر سے کہ اپنے لیے ایسی پوری کیلکولیشن ہوتی ہے. نہیں اپنے لیے ہو نا تو اپنے لیے پھر ہم ایک ایک چیز کی نا ناپ تول کر کے کہتے ہیں شاہ صاحب کے پاس بیٹھے, شاہ صاحب کوئی طریقہ بتا دے تاکہ میں کوئی 1 گرام 1 رتی سے بچ جاؤں یا اتنے پیسے سے بچ جاؤں, مجھے گنجائش نکل آئے ناپ. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک کمی ہے. تو شاہ صاحب ذرا بتائیے گا اس کے اندر کہ جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ عمل کر رہے ہیں, کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈنڈی مارنے کی آپ نے بات کی, ڈنڈی مارنے والوں کے بارے میں پتہ کیا فرمایا میرے اللہ تعالیٰ نے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں کہ لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا یہ سمجھتے ہیں بڑے کاریگر ہیں, جب ہم لے رہے تھے تو ہمارا وزن اور تھا, اور جب دے رہے ہیں جب وزن کم کر کے دے رہے ہیں اس سے ہم بڑی بچت کر رہے ہیں. فرمایا میں اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ویرن, یہ ہلاک ہونے والے, یہ بربادی کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں, اور یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں ایمان بالآخرت موجود نہیں ہے, ایمان باللہ موجود نہیں ہے, ان کو یقین نہیں ہے کہ رازق کون ہے, رزق کا اختیارات کس کے پاس ہیں, یہ سمجھتے رزق اس میں پڑا ہوا ہے. اور یقین ہوتا ہے کو قیامت کے دن کا یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ بڑا دن ہے, بڑا دن جب لوگوں نے اللہ کے سامنے جا کر ایک چیز کے حساب دینا ہے. جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40. ہر انسان جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا نا, وہ وہاں سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک 4 سوالات کے جواب نہیں دے گا. ان 4 سوالات میں ایک اہم سوال یہ جس کے 2 حصے ہوں گے. آقا فرماتے ان مال ہی, اس کے مال و دولت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. من این جماعتہ, کہ کہاں سے تم نے یہ اکٹھا کیا, وفیما انفقا, اور کہاں تم نے خرچ کیا. جب تک بندہ اپنے مال کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے پائے گا وہ وہاں سے ہٹایا نہیں جائے گا. اور آپ نے پوچھا وہ زکوٰۃ کی بات کی نا, نبی پر فرماتا ہے فیما انفقا, کہاں خرچ کیا. یقین جانیے یہ اللہ نے اس بیماری کا نا سارا سلسلہ بیان کیا ہے کہ یہ بیماری اصل میں لگتی کہاں سے, بدعنوانی کی, کرپشن کی. یہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا یہ تکاثر کی بیماری ہے, تکاثر کی, کہ حوث سے, حرص سے, اور مال اور مال. آ کر فرماتے ہیں یہ بیماری کا حال یہ ہے, جس بد نصیب کو یہ بیماری لگ جائے نا, لو کان لابن آدم وادیا من ذہب لتمنا وادیا آخر. یہ چھوٹے چھوٹے, یہ رشوت, یہ ملاوٹ, یہ دھوکہ, آپ دودھ کی بات کر رہے ہیں, آپ وہ مرچوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو بد نصیبی کا عالم یہ ہے, یہاں جو ہم اپنی جان بچانے کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ جعلی ہے, وہ جعلی ہے. کوئی ہے اللہ کا خوف, کوئی ہے اللہ کا ڈر. میں نے خود جعلی میڈیسن خود متعدد بار پکڑی ہے میں نے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے یہ چیزیں کا پیٹ نہیں بھرتی. فرمایا ان جیسے مریضوں, بیماروں کو اللہ تعالیٰ وادیم من ذہب, سونے کی کان عطا کر دے. لتمنا وادیا آخر, پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ کہیں گے ایک اور کان, بالکل نہیں بھرے گا. فرمایا اگر تیسری اللہ کان دے دے نا, دوسری تیسری, فرمایا پھر بھی ان کا جی نہیں بھرے گا. ولا یملو جاف ابن آدم الا التراب. ایسے بیماروں اور مریضوں
اور جن کے دل کوڑ سے بھرے ہوئے ہیں, خیانت سے بھرے ہوئے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں ان کا پیٹ پتہ کیا چیز بھرے گی؟ قبر کی مٹی. قبر کی مٹی سے ان کے پیٹ بھر سکتے ہیں, اس سے پہلے ان کے پیٹ نہیں بھرے گے. شاہ صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا کیا یقین, ہمارا کیا بلیف کیا اتنا کم ہو چکا ہے. کیوں ہم بے ایمانی کرتے ہیں, کیوں کوئی شخص کرپشن کرتا ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ بھوکا تو اللہ کی ذات نے, شاید جو درخت پر جو چڑیا رہتی ہے اس کے بچے بھی بھوکے نہیں سوتے ہوں گے. اللہ نے جب اس کو رزق دے دیا, سمندری حیات کو رزق دے دیا, سڑک پر چلنے والی کیڑی بھی شاید بھوکی نہیں سوتی, تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. اور وہ کتنی چوری چکاری ڈاکو قتل و غارت کرتا ہے محض روٹی کے لیے. آپ نے کسی کو بھوک سے مرتے دیکھا؟ جی میں تو ایک سوال پوچھتا ہوں, نبی آپ نے بڑی دونوں خوبصورت بات کی ہے. کیا کسی کو آپ نے یہ سنا کہ یہ بھوک سے مر گیا؟ حدیث پاک میں وہ ابھی جو آپ نے بات کی نا, حدیث پاک میں شاہ جی کی بات لے کے بس صرف آپ کے پاس. لو انکم تتوکلون, آپ نے کہا نا اللہ پہ توکل, پرندوں کی آپ نے بات کی, حدیث پاک ہے یہ. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر توکل کرنے والے بن جاؤ, اور ایسا توکل اور اعتماد کرنے والے کہ جیسا اللہ پر اعتماد کرنے کا حق ہوتا ہے, اللہ تمہیں اسی طرح روزی عطا فرمائے گا جیسے اللہ پرندوں کو دیتا ہے. پھر نبی پاک نے یہ وضاحت فرمائی کہ جب یہ صبح آشیانوں سے نکلتے ہیں نا, ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں, تغدو خماسا, پسلیاں اندر گئی ہوتی ہیں, پیٹ اندر دھنسے ہوتے ہیں. جب شام کو پلٹ کر آتے ہیں نا, روح بطان, پیٹ ان کے باہر نکلتے ہیں. اور ذرا اندازہ کریں, یہ جو پرندے ہیں نا سارے ایک جیسی غذا نہیں کھاتے, مختلف غذائیں, ان کی غذائیں الگ الگ ہیں. جہاں چڑیا گھر والوں سے پوچھے نا ذرا, جنہوں نے چند چیزیں رکھی, چند ان کی غذائیں مہیا کرتے, لاکھوں روپے کا روزانہ کا بجٹ ہے. تو میرے اللہ کے چڑیا گھر میں کتنے یہ جانور ہیں, کتنے پرندے ہیں, کتنے ان کو ریگولر غذا دے دیتے ہیں, باقی تو سارا بجٹ وہاں پہ بھی غبن ہو جاتا ہے. وہ بھی کرپشن. تو یہاں ان کی غذا بھی کھا جاتا ہے. جملہ ختم کر رہا ہوں, اندازہ لگائیں ان میں سے کوئی پرندہ کبھی کرپشن کرتے آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی ملاوٹ کرتے دیکھا ہے؟ من غش فلیس منا, میرے آقا فرماتے ہیں جو دھوکے دیتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں فلیس منا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جہاں نبی پاک یہ فرما دے نا فلیس منا, ایسا کرنے والا ہم سے نہیں ہے, وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہم کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر کے. اللہ پہ اعتماد کرنا سیکھیں, اللہ کبھی تمہیں بھوکا نہیں رہنے دے گا. مجھے یہاں پہ حضرت سلیمان کا بھی ایک واقعہ مچھلی والا بھی یاد ہے, بڑا پیارا ہے وہ بھی واقعہ ہے. اگر وقت ہوا تو آگے پروگرام میں چل کر سنیں گے, لیکن چونکہ بریک پہ جانا ہے, سائرہ آپ سے درخواست کریں گے کہ ایک نعت رسول مقبول لے لیتے, بریک پر آتے تو آپ کی جو بات ہے اسی چیز کے اوپر ذرا آگے آپ سے لے کے چلیں گے. ذرا سا کیا سنا رہی ہے سائرہ آج ہمیں؟ میں نعت رسول مقبول, میرے دل میں ہے یاد محمد. بہت خوب, بہت خوب. صلی علی سیدنا محمد والا آلہ وصحبہ وسلم. میرے دل میں ہے یاد محمد, میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلامان میں سگے آستان محمد, میں سگے آستان
موت میری قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پہ میری چشم پوشی ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ